السلام علیکم دوستو، آپ کا بھائی آپ کے سامنے ایک بار پھر قاری حنیف کی تقریر لے کے آیا ہے۔ دوستو، آج کا عنوان ہے اے مسلمان رمضان کی قدر کر۔ اس پر بیان کر رہے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ چلو چلتے ہیں بیان کی طرف۔ موت نے جھٹکا مارا، آج قبروں میں آہیں بھر رہے ہیں۔ اگلا رمضان نہ جانے ہم میں سے کس کو آئے گا دنیا میں اور کس کو آئے گا قبر میں۔ ایک ایک گھڑی کی قدر کرو، ایک ایک منٹ کی قدر کرو، نہ جانے پھر یہ ساتھ کس کو ملیں گی اور کس کو نہیں۔ اس لیے کہ دنیا فانی ہے، بڑے بڑے بادشاہ رخصت ہو گئے، دولت مند چلے گئے، حسن و جمال کی پہ کر رخصت ہو گئے، موت نے کسی کو نہ بخشا۔ حدیث میں آتا ہے، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ پیلا پڑ جاتا، رنگ پھک ہو جاتا، پریشان سے نظر آتے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا کالی کملی والے کیا ہوا؟ فرمایا بابرکت مہینہ آ گیا، امت کی نجات کے فکر میں ہوں۔ ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی اسی فکر میں رہتے تھے۔ بے شمار لوگ رمضان المبارک کی قدر نہیں کرتے اور بظاہر گھاٹا نظر نہیں آتا، روزے نہیں رکھتے اور یہ سوچ رکھا ہے کہ بگڑے گا کچھ نہیں۔ کون کہتا ہے نہیں بگڑے گا؟ خدا سچا، خدا کا قانون سچا، خدا کا نبی سچا، خدا کا قرآن سچا، خدا کی عدالت سچی، قیامت سچی، موت سچی، قبر سچی۔ یہ تمہیں کس نے کہا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں؟ یہ کس نے تعلیم دی ہے کہ کوئی حساب و کتاب نہیں؟ وہ پروردگار ہے جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے، جس نے پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک پیدا فرمایا، اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ پریشانیاں اٹھانی پڑی مگر ثابت قدمی کے ساتھ اپنے اصول کو نبھایا۔ اندازہ تو لگاؤ، ایک دو دن کی بات نہیں، ہزاروں ہزاروں سال ایک ایک نبی نے مار کھائی اللہ کے نام کی وجہ سے۔ پہلے فرمایا کہ تم پہ روزہ فرض کیا، پھر تم پہ قرآن کریم نازل کیا، روزہ رکھو، چلتے چلتے اور پھر آگے وہی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ او میرے محبوب، لوگ اگر میرے بارے میں پوچھیں میں کہاں ہوں، سوال کرتے ہیں پروردگار عالم کے بارے میں، ام بعید فننادی، کیا اللہ دور ہے؟ اونچی اونچی اس کو آوازیں دیں، ام بعید فننادی، ہم اللہ کے بارے میں اللہ کہتا ہے میرے بارے میں یہ تم سے کہتے ہیں ہم قریب ہو تو فنناجی، ہم سرگوشی کریں، دور ہو تو لمبی لمبی اونچی اونچی آوازیں لگائیں۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتا دو، انہیں جتا دو، انہیں سمجھا دو، انہیں آگاہ کر دو، انہیں خبردار بنا دو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں میں کتنا دور ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان
فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اللہ فرماتے ہیں میں تو ہر ایک کی سنتا ہوں، جو مجھے پکارے گا، جو میرا نام لے گا میں تو سنتا ہوں. پہاڑ کی غار میں اگر کیڑی چلتی ہے تو میں اس کے پیروں کا کھڑکا سنتا ہوں. وہ خدا جو ٹھہرا، بے نیاز جو ٹھہرا، ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں مخلوق آئی اور چلی گئی، آئے گی اور چلی جائے گی، مگر خدا کی ذات ہے جو ہمیشہ سے قائم دائم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، نہ اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے. اسی خداوند عالم نے یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا. 11 مہینے میں جو تم نے گناہوں کے ڈھیر جمع کر لیے، آؤ اپنے گناہوں کی معافی چاہو. اب یہ کتنی بڑی اس کی کریمی ہے کہ خیر رمضان میں اگر سبحان اللہ کہو تو ایک نیکی نام اعمال میں لکھی جائے. بے شک. اور رمضان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے لکھو میرے بندے نے 700 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا. اب یہ تو میرا تمہارا اپنا مقدر ہے کہ مفت کی نیکیاں بھی نہ کمائیں، بیٹھے بیٹھے چلتے چلتے پھرتے پھرتے بھی نیکیاں نہ کمائیں. اگر رمضان میں بندہ کہتا الحمدللہ، آواز آتی ہے لکھو میرے بندے نے 700 مرتبہ الحمدللہ کہہ دیا. ایک مرتبہ زبان سے کہہ دیا اللہ اکبر، آواز آتی ہے فرشتوں لکھو میرے بندے نے 2700 مرتبہ میری بڑائی بیان کر دی. اتنا اضافہ ہو جاتا ہے نیکیوں میں. اور ایک سوال میرے ذہن میں ابھر رہا ہے، وہ یہ کہ بعض مرد بازی عورتیں یہ سوچتے ہیں کہ جی چلو اب تو گرمی ہے، ہم یہ روزے سردیوں میں رکھ دیں گے، ہم یہ روزے سردیوں میں رکھ دیں گے تو قضا ہو جائے گی، بات مکمل ہو جائے گی، کھاتا پورا ہو جائے گا. آؤ اس بات کا جواب سرتاج الاولیاء حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ، حسنین کریمین کے ابا، فاطمۃ الزہرا کے شوہر، علی نبی کا داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھیں کہ اگر کوئی رمضان کا روزہ ترک کر دے، چھوڑ دے، اور پھر وہ روزہ رکھے تو کیا کھاتا پورا ہو جاتا ہے؟ جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر رمضان کا ایک روزہ کسی نے قضا کر دیا، چھوڑ دیا اس نیت سے کہ پھر رکھوں گا یا پھر رکھوں گی، اور اس کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں 100 برس تک گرمی سردی 12 مہینے روزہ رکھتا رہے، ایک دن بھی سال میں قضا نہ کرے، 100 برس تک رات دن روزے رکھا ہی کرے. حضرت علی فرماتے ہیں 100 سال کے 12 مہینے کے روزے ایک رمضان کی قضا والے روزے کے کھاتے کو پورا نہیں کر سکتا. وہ جو ایک روزہ ضائع ہوا، قضا ہوا، اس کی برکت کو پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ بات حاصل ہو ہی نہیں سکتی. کسی نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا مسجد میں تشریف لائے، بے ہوش ہو کر گر پڑے. کسی نے پوچھا ہوش آنے پر اہل بیت کے اس سامنے سے لوگوں اور حضرت حسین سے پوچھا اللہ والے فاطمہ الزہرا کے لگتے جگر زہرا کے نوری نظر کیا بات ہے؟ فرمانے لگے لوگوں رمضان کا چاند نظر آ گیا، ڈرتا ہوں مجھے خوف لگتا ہے رمضان کی کئی بیعت بھی میرے سے نہ ہو جائے. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رویا کرتے تھے، پریشان رہا کرتے تھے، اکرام میں کمی نہ آ جائے، رمضان کا ارکان میں کمی نہ آ جائے، احترام میں کمی نہ آ جائے. اگر کمی آ گئی تو تباہی بربادی کا سبب بن جائے گا. اپنے خیال میں بڑے سمجھدار بنتے ہیں جو تراویح نہیں پڑھتے، قرآن کریم نہیں سنتے نہ سناتے، روزے نہیں رکھتے کہ ہم بڑے عقل مند ہیں. اور میں تمہیں بتلاؤں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. 13 برس تک رات دن لوگوں نے پتھر مارے پر بددعا نہیں دی، چہرے انور پہ لوگوں نے گندگی پھینکی پر بددعا نہیں دی.
सर सजदे में है, ऊंट का सारा उजला कर हुजूर की पुश्त पे रख दिया, बद्दुआ नहीं दी। मक्के की गलियों में लौलुहान किया, ताइफ की बाजार में पथराव किया, बारिश की पत्थरों की बद्दुआ नहीं फरमाई। मगर अल्लाह पाक के नबी ने इरशाद फरमा दिया, सहाबा किराम ने देखा जुमे का दिन है, जुमे का दिन है, जुमे का वक्त है, नबी की जात है, मदीना पाक है, नबी का मिंबर है। पहली पैड़ी पे कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन, दूसरी पैड़ी पे कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन, तीसरी पे कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। सहाबा इकराम में से रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने बाद में पूछा कि जी क्या बात थी, आज ये खिलाफ आदत आमीन आमीन आपने क्या फरमाया? अल्लाह गनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अभी अभी फरिश्तों का सरदार मुकर्रम फरिश्ता, सारे फरिश्तों का सरदार जिसके 600 नूरानी पर है, अभी अभी मेरी मस्जिद में आया, मेरे मिंबर पे आया, जुमे के वक्त में आया और यहाँ मिंबर पे खड़ा होकर उसने बद्दुआ की, ऐ काली कमली वाले मेरी दुआ हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, कख न रहे, जलीलो खार हो जाए, सफा हस्ती से मिट जाए वो आदमी जिसकी जिंदगी में रमजान का महीना आया और उसकी बख्शिश न हो सकी। और एक रिवायत में अल्फाज आते हैं कि अल्लाह मियां ने जिब्रील अमीन से कहा कि यूं कहो। अब बताओ, जिब्रील की बद्दुआ और उस पर सरकार मदीना सबका दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन, और मदीना और हुजूर की मस्जिद और हुजूर का मिंबर और जुमे का दिन, जुमे का वक्त। अब एक सवाल पैदा होता है कि जी हमने एक आदमी देख रखा है वो कभी रोजे नहीं रखता और आज तक तो बर्बाद नहीं हुआ, आज तक तो हलाक नहीं हुआ, मजे कर रहा है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा दिया, लोगों घबराओ ना, मेरे यहाँ ये जरूरी नहीं कि दिन के दिन तमाम किस्से मुका दूं। फरमाया फदरनी वमन युकैब बिहादल हदीस, मेरे नबी घबराना, मैंने एक वक्त मुकर्रर कर रखा है, पूछ लूंगा, ऐसा पूछूंगा, ऐसा पूछूंगा कि तौबा का वक्त भी बाकी ना रहे। वलैसत तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना सय्यिआत, बुरा काम भी करता रहे, तौबा तौबा भी करता जाए, उसकी कोई तौबा नहीं। मौत का फरिश्ता नजर आ जाए फिर तौबा तौबा करे, उसकी कोई तौबा नहीं। बेशक तो ये जरूरी नहीं है कि आप लोग उसको बर्बाद होता देखें, न जाने औलाद देखेगी, न जाने हमारे और साथी देखेंगे। और कब्र हश्र की बर्बादी सबसे बड़ी बर्बादी है। दुनिया में लोगों के सामने बर्बाद कर देना ये तो हल्का अजाब है, आखिरत में बर्बाद कर देना ये बहुत बड़ा अजाब है। हमने हजारों वाकयात सुने। इस पिछले महीने में तुम्हारे खुद शहर में एक आदमी की कब्र 7 दफा बनाई, 7 दफा गिर गई, पुख्ता ईंटों की बनाई वो भी गिर पड़ी, बेशुमार आदमी गवाए। तुम्हारे शहर में एक कब्र से 3 बरस तक धुआं निकलता रहा। मुझे ऐसे आदमी का पता है, मौत से 5 मिनट पहले उल्टी आई, कै आई, मुंह से पखाना आया, उधर दम निकल गया। किस ख्याल में हो, किस गुमान में पड़े हो? जिब्रील अमीन ने बद्दुआ कर दी, राउल आलमीन हलाक हो, बर्बाद हो, तबाह हो जाए वो आदमी
جس کی زندگی میں رمضان کا برکتوں والا مہینہ آئے اور پھر بھی اس کی نجات نہ ہو، وہ رو دھو کر اپنی نجات نہ کرائے، استغفار نہ کرے، درود پاک نہ پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے، روزے نہ رکھے، تراویح نہ پڑھے، یہ تمام نیکیاں کر کے اپنی بخشش کا سامان نہ بنائے، جبریل کہتا بد دعا کرتا برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، کالی کملی والے نے اس پر بد دعا پر آمین کہہ دی، ہو جائے۔ جبریل کی بد دعا ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پر آمین ہے، اس کی بربادی میں کیا شک ہے؟ دوسری پیڑی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جبریل آمین نے بد دعا کر دی، الہ العالمین ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے، جس کی زندگی میں بوڑھا باپ یا ماں زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت میں گھر نہ بنا سکے۔ ماں زندہ ہو یا بوڑھا باپ زندہ ہو یا دونوں زندہ ہوں، ان کی خدمت کر کے ان کو خوش رکھ کر دعائیں نہ لیتا ہو، بد دعائیں لیتا ہو، اس کی ہلاکت میں کیا شک ہے؟ حق کے بعد خداوند عالم نے ماں باپ کا حق بتایا، اللہ پاک نے اپنے حق کے بعد ماں کا حق بتایا، اور ماں کی قربانی کا پتہ نہیں چلتا جب تک ماں نہ بنے، کیسے معلوم ہو کہ بچے کے پیچھے کس قدر دکھ اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں گھر نہ بنا سکے وہ بھی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی حضور کا نام لیا جائے اور وہ درود پاک نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے۔ یہ وہ عبادت ہے درود پاک پڑھنے والی۔ قرآن کریم میں خدا کی ذات نے یہ کہیں نہیں فرمایا میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو، میں بھی زکات دیتا ہوں تم بھی زکات دو، میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو، میں بھی نفل پڑھتا ہوں تم بھی نفل پڑھو، یہ کہیں نہیں فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، او لوگوں ایک نیکی ایسی ہے، ایک کام ایسا ہے میں بھی تمہارے ساتھ اس میں شامل ہوں، تم بھی میرے محبوب کی ذات پہ درود پاک بھیجو، میں خدا بھی اپنے محبوب کے ساتھ پہ درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھیجتے ہیں، میں خدا بھیجتا ہوں۔ تو یہ تین بد دعا فرمائی، تینوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہے، ایک افطار کے وقت اور ایک عند لقاء ربی، ایک قیامت میں اور ایک شام کو روزہ کھولنے کے وقت۔ سچی بات ہے بغیر روزہ رکھنے والا اگر شام کے پانی کے گھونٹ کے ذائقے سے واقف ہو جائے تو کبھی روزہ نہ چھوڑے، اسے کیا پتا ہے کہ اس گلاس میں کیا مزہ آتا ہے، اس لقمے میں کیا مزہ آتا ہے جو پہلے منہ میں ڈالا جاتا ہے، اور کتنی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، اللہ نے طاقت دی، میرا روزہ پورا ہو گیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزے کے وقت جو ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگی جاتی ہے اللہ پاک اسے قبول فرماتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں رواج نہیں، ہمارے یہاں دستور نہیں کہ اس وقت مانگا جائے۔ رات کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے، 2 رکعت 4 رکعت کم سے کم لازمی ہو جانی چاہیے، سحری کھانے سے پہلے یا بعد میں، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے 2 4 6 8 رکعتیں لازمی ہو جانی چاہیے تاکہ تیری ساری رات عبادت والی بن جائے، ساری رات عبادت میں لکھی جائے گی۔ قرآن کریم کی تلاوت کر لے،
کلمے کی تسبیح کر لے، استغفار کی تسبیح کر لے، درود پاک کی تسبیح کر لے، نفل پڑھ لے، اور بھی نہیں، دعا ہی مانگتے رہو بیٹھے بیٹھے، یا اللہ کرم فرما، یا اللہ ساری امت پہ فضل فرما، یا اللہ ساری مخلوق پہ کرم فرما، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے بخشش کی دعا مانگ. اور یہ تو اس امت پہ کرم فرمایا کہ نفل پڑھ لو جب مزے، سو جاؤ جب مزے، کھا لو جب بھی مزے. ورنہ شروع اسلام میں ایسا تھا کہ جو سو گیا وہ سحری نہیں کھا سکتا تھا. ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر کوئی سو گیا نا تو وہ سحری نہیں کھا سکتا تھا. قربان جاؤں، صحابہ میں سے ایک دو سے ایسی بات ہوئی کہ انہیں ذرا سی نیند آ گئی، روزے پہ روزہ رکھا، فاقے پہ فاقہ، پھر نیند کا غلبہ ہو گیا، پھر تین دن کے فاقوں پہ روزے رکھ دیے صحابہ کرام نے، بے ہوش ہو کر کے گرنے لگے. فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے قریب چلا جاتا یا سو جاتا تو پھر وہ سحری نہیں کھا سکتا تھا. خداوند عالم نے یہ بھی احکام جو تھے منسوخ فرما کر آسانی فرمائی. سو بھی جاؤ، سحری اندازہ لاؤ، پیٹ اپنا بھرنا پھر بھی ثواب. حدیث میں آتا ہے سحری کا ایک ایک لقمہ سینکڑوں نیکی ساتھ رکھتا ہے. اندازہ لگاؤ، لسی کا جو گلاس پیا ہزاروں نیکیاں پیٹ میں چلی گئی، پیٹ بھی اپنا بھرا، نیکیاں بھی بن گئی. سحری کھانا ایک مستقل ثواب ہے. کئی لوگ رمضان میں تراویح پڑھی، کھانا کھایا، سو گئے کہ چلو جی سحری کے نام کا ہو گیا. نہیں، سحری والی برکت سے محروم رہ گیا، سحری والے ثواب سے رہ گیا. سحری والی جو خیر و برکت تھی جو اللہ پاک نے اس وقت میں عظمتیں رکھی ہیں ان سے محروم رہ گیا. ایسا نہیں ہے کہ پہلے آدمی ہاتھ مار جائے. اس لیے تو فرمایا پروردگار عالم نے کہ میں نے تمہارے لیے آسانی پیدا کی ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. میں نے تمہارے لیے آسانی کی ہے. دن میں روزہ رکھو، رات کو تراویح پڑھو، سجدے کرو، مجھ سے امداد مانگو، مجھ سے تعاون مانگو، بخشش مانگو، میں تمہاری بخشش کے لیے تیار ہوں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. کامیاب ہے وہ لوگ جن کی راتیں سجدے میں، قیام میں بیت جاتی ہیں، اللہ میں کٹ جاتی ہیں، استغفار میں کٹ جاتی ہیں، درود شریف پڑھنے میں کٹ جاتی ہیں، اللہ سے جھولی پھیلا کر مانگنے میں جن کا وقت بسر ہو جاتا ہے انہیں اور کیا چاہیے. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ہر عمل کا بدلہ فرشتوں سے دلوایا جائے گا. نماز کا بدلہ جبریل تم دے دو، زکوٰۃ کا بدلہ فلاں فرشتے تم دے دو، اتنے سرخ یاقوت کے مکانات دے دو، فلاں چیز کا بدلہ سبز یاقوت کے محلات دے دو، فلاں عمل کا بدلہ سرخ یاقوت کے مکانات دے دو، سونے چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے محلات دے دو، فلاں عمل کے بدلے میں کستوری مشک و عنبر کے گارے کے بنے ہوئے محلات دے دو. لیکن جب آئے گی روزے کی باری، اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں. السلام علیکم دوستو، ابھی آپ نے بیان سنا دوستو جسے بیان کر رہے تھے قاری حنیف. دوستو ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ میاں ہمیں بھی اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. السلام علیکم، خدا حافظ.